اور آپ کا صرف جسم ظاہری نہیں، جسم باطنی کا یہاں ہونا ضروری ہے۔ آپ یہاں میرے پاس بیٹھے ہیں لیکن آپ کسی اور خیال میں گم ہیں، اور اگر آپ کو یہاں سے جانے کی جلدی ہے اور آپ نے کوئی کام اس کام کے بعد سوچا ہوا ہے تو آپ کبھی بھی یہاں نہیں آ سکتے۔ آپ نے یہاں سے برکت اٹھا لی گئی آپ کے کام سے، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ یہاں سے میری جان چھوٹ جائے اور اس کے بعد میں 10 بجے یہاں سے بھاگ جاؤں، اور 1 منٹ بھی اوپر ہوا تو آپ پہلو بدلنا شروع کر دیں کہ میں نے جانا کیسے ہے یہاں سے، تو آپ اس دین کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں۔ جب آپ دین سیکھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں تو آپ کی نیت کا ایسا ہونا کہ چاہے کتنا ہی وقت لگ جائے میں وہاں سے نہیں نکلوں گا، میں سارے کام چھوڑ دوں گا لیکن اللہ کے دین کو ترجیح دوں گا۔ اصل مسئلہ ترجیح کا ہے۔ آپ آ تو جاتے ہیں وجود ظاہری کے ساتھ یہاں پر، اور وجود ظاہری یہ بات کا تعین کرتا ہے کہ آپ یہاں پر دین کو ترجیح دے کر آئے ہیں، لیکن وجود باطنی یہ کہتا ہے کہ آپ نے ترجیح ابھی اندر کسی اور چیز کو دے رکھی ہے۔ تو ترجیح دین اور خدا نہ ہوا، ترجیح وہ کام ہے جو دل میں چل رہا ہے، جو ذہن میں کام چل رہا ہے، وہ ترجیح ہے۔ اس لیے بعض اوقات آپ ترجیح روحانی نہیں دے پاتے جس کی وجہ سے آپ دین نہیں سیکھتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں مسجد بھی جاتا ہوں، میں قرآن مجید بھی ترجمے سے پڑھتا ہوں، میں نماز و روزہ و حج و قربانی بھی کرتا ہوں، لیکن میں بدلتا نہیں ہوں۔ تو میں اسے یہ کہتا ہوں آپ کی یہ سب چیزیں باقی ہیں مگر تو باقی نہیں۔ اقبال نے کہا، فرمایا تو باقی نہیں، نماز و روزہ و حج و قربانی سب باقی ہیں مگر تو باقی نہیں۔ تو باقی نہیں میں آپ کی ذات عالیہ ہے۔ آپ جب تک اندر کا آپ جو ہے، اندر کا طیب، اندر کا ضیاء، اندر کا رضوان، منان، شعیب اور اسلم اور رؤوف، یہ سب لوگ اندر کے آپ لوگ یہاں نہیں ہیں تو آپ کسی صورت میں دین نہیں سیکھ پائیں گے۔ آپ کا دل کہیں اور ہے اور آپ کا وجود یہاں پر جسمانی، ناک، کان، آنکھ، زبان، ٹانگیں، ہاتھ، پاؤں، بال، داڑھی، سینہ، گوشت، ہڈیاں، خون، انتڑیاں، دل، جگر، معدہ، سب یہاں ہیں، سب یہاں ہیں۔ آپ کہاں ہیں؟ اگر آپ کہیں کہ یہ جو آپ بات کہتے ہیں یہ کیسے ہے، اس کو سمجھائیے، تو سب تو ہمارے پاس ہوتا ہے کسی میت کا، تو پھر روتے کیوں ہیں ہم اس پر؟ کون ہوتا ہے تو ہم اس پر بین ڈال ڈال کر روتے؟ وہ کون ہوتا ہے؟ سب ہوتا ہے، آنکھ بھی ہوتی، ناک بھی ہوتا، کان بھی ہوتا، جسم بھی ہوتا، دل بھی ہوتا، گردے بھی، روح، ہر چیز ہوتی۔ وہ کون سی چیز ہوتی ہے جو چلی جاتی ہے کہ جس پر ہر آدمی روتا ہے؟ بیٹا بھی روتا ہے کہ یتیم ہو گیا، بیوی روتی میں بیوہ ہو گئی، بھائی روتا کہ بھائی چلا گیا، بہن روتی کہ بھائی نہ رہا، ماں باپ روتے کہ اولاد نہ رہی، اعزاء و اقرباء و احباء روتے ہیں کہ یار نہ رہا۔ وہ کون ہوتا ہے جو چلا جاتا ہے؟ اور وہ کون ہوتا ہے جو لیٹا ہوا ہوتا ہے، جو ہمارے تصرف میں ہوتا ہے، ہمارے پاس ہوتا ہے، ہم اس کے گرد بیٹھے ہوتے ہیں؟ زندگی میں شاید اتنے قریب نہ بیٹھے ہوں جب میت کے وقت میں ہم بیٹھے ہیں۔ وہ کون ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ تم لوٹ آؤ؟
تو زندگی لوٹ آئے، تم لوٹ آؤ تو ابھی روتے ہنس پڑے، تم لوٹ آؤ تو تم سے کچھ باتیں کر لیں، کچھ معافی مانگ لیں، تم لوٹ آؤ ایک بار تم واپس چلے آؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ تو ہے جو چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی جب تم دین سیکھنے کے لیے مسجدوں میں یا علماء کے پاس یا قرآن و سنت پڑھتے ہو، مطالعہ کرتے ہو، اور تم بدلتے نہیں ہو تو وہ تم تو ہوتے ہی نہیں، وہاں پر تمہارا وجود ہوتا ہے، تمہارا جسم ہوتا ہے۔ جب تم کسی عالم کے پاس بیٹھ کر بھی نہیں بدلتے، جب کوئی اعلیٰ شاندار تفسیر پڑھ کر بھی نہیں تمہارے خیالات بدلتے، اور جب تمہاری الجھنیں بھی دور نہیں ہوتی، جب تمہاری زندگی میں ذکر اذکار کے بعد بھی سکون نہیں آتا، اور جب تم اللہ کا پورا قرآن پڑھنے کے بعد بھی اپنے قلب میں تشفی اور شفا جو ہے وہ نہیں تم پاتے، تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے اس کو اس وجود کے ساتھ نہیں پڑھا ہے جس وجود کے ساتھ تم پڑھتے تو اس کو شفا ہو جاتی۔ کیونکہ یہ جو بے قراری ہے یہ تمہارے اس جسم کا عارضہ نہیں ہے، یہ اس کا مرض نہیں ہے، یہ تمہارا ڈپریشن، تمہارا فرسٹریشن، یہ تمہارا ذہنی دباؤ، یہ تمہاری پریشانیاں، یہ سکون قلب، یہ تمہارے اس ظاہری جسم کا تو مرض ہی نہیں ہے، یہ تو تمہاری روح کے امراض ہیں۔ جسم کے امراض تو زکام ہے، نزلہ ہے، کھانسی ہے، بخار ہے، ہائپاٹائٹس ہے، اس بیماریوں کے، اس جسم کے بیماریوں کے نام اور ہیں، اس وجود کی بیماریوں کے نام اور ہیں۔ تم اس وجود کی بیماریوں کا علاج چاہتے ہو، وہ ہوتا نہیں تم سے، اور اس وجود پر پڑھ کر تم دم کر رہے ہو، اس کو وہ مرض نہیں ہے جس کو وہ مرض ہے۔ مریض یہاں ہے نہیں، وہ دوائی پیتا نہیں، وہ پرہیز کرتا نہیں، اس کا علاج ہوتا نہیں، تو پھر کھلایا کس کو جا رہا ہے، پلایا کس کو جا رہا ہے، دیا کس کو جا رہا ہے، لیا کس سے جا رہا ہے۔ حضور یہ بات آپ کو مد نظر رکھنی پڑے گی کہ جب تک وہ وجود، جس وجود کو یہ امراض لاحق ہیں، وہ پرہیز نہ کرے، وہ ڈاکٹر کے پاس نہ آ کر بیٹھا ہوا ہو، علماء سے تعلق جب آپ کا ہو جاتا ہے، جو علماء آپ کو ٹھیک نہیں کر پاتے ہیں تو اس کی بھی ایک وجہ ہوتی ہے کہ ان علماء کا بھی روحانی وجود آپ کے وجود کو کی نبض نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، جن کو جاہل پیر، جاہل علماء، جاہل وجود ظاہری اور آپ کا جاہل وجود ظاہری ایک دوسرے سے تو ملتے ہیں، لیکن آپ کا وجود وہاں پر نہیں ہوتا، ان کا بھی وہاں پر نہیں ہوتا، وہ بھی کہیں گیا ہوا ہوتا ہے جس کو ضمیر مردہ کہتے ہیں۔ اس لیے وہ ظاہری آنکھ تو آپ پر ڈال رہے ہوتے ہیں لیکن باطنی نظر آپ پر نہیں ڈال رہے ہوتے۔ اس لیے ایسے معالج حقیقی کے پاس جائیے جو آپ کو پہلے رچ کرے، امیر کرے آپ کو اندر سے۔ جب آپ اندر سے امیر ہو جائیں گے تو پھر آپ زکوٰۃ نکالنے والے بن جائیں گے، آپ صدقہ نکالنے والے بن جائیں گے، آپ خیرات نکالنے والے بن جائیں گے۔ آپ کا تو اندرونی وجود اور آپ کی روح اتنی غریب ہے کہ وہ خود مفلسی کا شکار ہے، تو وہ تو خود زکوٰۃ لے رہی ہے، بھیک مانگ رہی ہے، سائل اور کلاش ہے، کنگال ہے اور مفلس ہے۔ وہ کسی کو زکوٰۃ و خیرات و صدقہ کہاں سے دے گی علم کا اور نور کا؟
یہ کیسے ممکن ہے وہ دے دے؟ کیسے ممکن ہے وہ دے دے؟ اس لیے علماء کے پاس جا کر بھی آپ کے دل کو قرار نہیں، وظیفے پڑھ کر بھی دل کو قرار نہیں، ورد کر کے بھی دل کو قرار نہیں، قرآن پڑھ کر بھی دل کو قرار نہیں، نبی کی دعائیں یاد کر کے دل کو قرار نہیں۔ آپ کی روح جو ہے وہ بے قرار ہے، آپ کا لاش ہیں اندر سے اور مفلس سے، آپ کسی کو کیسے کچھ دے سکتے ہیں؟ ہمیشہ امیر آدمی زکوٰۃ دیتا ہے، ہمیشہ امیر آدمی ہی صدقہ دیتا ہے، ہمیشہ امیر آدمی ہی خیرات کرتا ہے۔ آپ کا آنا یہاں ضروری ہے، آپ آئیں گے تو باقیوں کو لائیں گے، باقی بھی ورنہ آپ کی ہی طرح آپ کا جسم ان کے جسم کو لائے گا، اور آپ کی روح ان کی روح کو لائے گی۔ آپ جسم کو لانے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ آدمی ایک دو دفعہ درس پہ آیا دوبارہ نہیں آیا، وہ تو جسم آیا ہے، وہ تو ناک آنکھ کان ہے، وہ تو ایک میت کو لے کر آئی ہے۔ ایک روح دوسری روح کا ہاتھ پکڑ کر نہیں لے کر آئی ہے۔ یا آپ کہتے ہیں جائیے آپ جا کر کے وہاں ان سے درس سنیے۔ پچھلے دنوں میرے ایک دوست نے کسی آدمی کو میرے ہاں جمعہ پڑھنے کے لیے بھیجا، تو انہوں نے کہا کہ وہ بڑا لمبا جمعہ انہوں نے پڑھایا، ہم گئے تو ٹائم انہوں نے لگایا، وہ تو کچھ ایسے کہتے تھے۔ تو میں نے اس دوست سے بات سنی تو میں نے کہا کہتے وہ یہ کہتے، میں ہنس پڑا۔ میں نے کہا میت نے میت کو بھیجا، آپ تو نہ ہمارے جمعے میں آتے ہیں نہ درس میں آتے ہیں، تعلق ہے، آپ تو خود ٹائم سے گھبراتے ہیں، دروازہ بند ہو جانے پر گھبراتے ہیں، تو میت نے میت کو بھیجا جو اس میت کے گلے شکوے تھے جس کی وجہ سے وہ میت یہاں نہیں آ رہی تھی، دوسری میت نے آ کے بھی یہی قبول کی، اس پہ بھی وہی اثرات ہوگا۔ آپ خود آ رہے ہوتے اور آپ کا روحانی وجود بھی آ رہا ہوتا تو اس کے روحانی وجود پر آپ اثر انداز میرے یہاں پہنچنے سے پہلے ہو چکے ہوتے تو اس کو یہ اعتراض نہ ہوتے۔ انہی اعتراضات کی وجہ بنا پر آپ نہیں آتے، آپ نے جس کو بھیجا تو اس پہ آپ کیسے اثر انداز ہو سکتے تھے؟ ایسا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ دوسروں تک تم جو دین پہنچاؤ گے اس سے پہلے اپنی ذات تک پہنچاؤ، پھر تم آگے کو کام کر پاؤ گے۔ پہلے اپنے اندر تک اپنی روح کو اگر آپ نے دین پہنچا دیا، پھر آپ جب کبھی بھی دوسرے کو دین بتائیں گے اس پہ بھرپور اثر انداز ہوگا۔